زندگی کہا جاتا ہے. یہ ایک ٹریک ہے. دیکھو ٹریک کی ڈیفینیشن کیا ہے, راستے کی ڈیفینیشن کیا ہے. ایک ڈیفینیشن ڈکشنری میں ہوگی, ایک ڈیفینیشن وہ ہے جو عرف میں جس کو راستے کی ڈیفینیشن کیا ہے, کہا ہے جس پہ لوگ چلتے ہیں. رکی ہوئی جگہ کو راستہ نہیں کہا جاتا. تو زندگی رکی ہوئی چیز ہے یا چلتی ہوئی چیز ہے؟ اگر یہ رک جائے نا, ٹائم رک جائے اور ہمارا آنے والا دن ہمیں قبر کے قریب نہ کر رہا ہو, موت کی طرف نہ لے کے جا رہا ہو, تو پھر زندگی ایک ٹریک نہیں ہے, راستہ نہیں ہے. پھر ہمیں منزل متعین کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, ڈائریکشن متعین. دیکھو ایک آدمی رکا ہوا ہے تو گوگل میپ کا کیا کرنا ہے اس نے بھائی؟ آلتی پالتی مار کے گاڑی میں آپ بیٹھ جاؤ تو اب نہ آپ کو میپ کی ضرورت ہے, نہ آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. وہیں چائے بھی آ جائے گی, وہیں گٹکا بھی آ جائے گا, وہیں پان بھی آ جائے گا, وہیں آپ میوزک بھی سن سکتے ہو یا تلاوت سن سکتے ہو, قوالی بھی لگا لو. منزل کی ضرورت, گائیڈنس کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو چل رہا ہو, ٹائم گزر رہا ہو. میرا اور آپ کا ٹائم رکا ہوا نہیں ہے, گزر رہا ہے. اچھی طرح سے گزاریں گے تو بھی گزرے گا, بری طرح سے گزاریں گے تو بھی یعنی اس کی مثال ایسے, چلتی ہوئی گاڑی میں کسی کو بٹھا دیا. اب چلتی ہوئی گاڑی میں جس کو بٹھایا ہو وہ فوراً پوچھے گا یہ گاڑی جا کہاں رہی ہے, اور اس کی ٹینشن سب سے بڑی یہ ہوگی کہ مجھے پتا چل جائے کہ یہ گاڑی جا کہاں رہی ہے. پہلی بات جہاں جا رہی ہے, پھر یہ ٹینشن کہ وہ صحیح سمت ہے یا غلط سمت. ان دو سوالوں کا جواب جب تک اسے نہیں ملے گا وہ ڈپریشن سے باہر نکلے گا. وہ اسٹریس کی گولیاں, یہ نفسیاتی ڈاکٹر اس کمبخت کا علاج کرے گا, اور جس نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس خود ڈائریکشن نہ ہو وہ لوگوں کے اسٹریس ختم کر سکتا ہے. آج ہر آدمی اسٹریس کے لیے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے, یہ نہیں پتا کہ یہ بیچارہ اپنی اسٹریس ختم. بولو نا بھائی, ڈاکٹر کے پاس جائیں ضرور, کیونکہ اسٹریس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ایویں دماغ میں نا کیمیکل ڈائمبا ہو جاتے ہیں, وہ ڈاکٹر میڈیسن دے کے وہ سیٹ کر دیتا ہے. لیکن جو اصل اسٹریس ہے اس کا علاج نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے, وہ صرف پیغمبروں کے پاس ہے. دیکھو آج چھوٹی چھوٹی ٹینشنوں میں لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اور پیغمبر کو فالو کرنے والے اس سے کروڑ گنا بڑی ٹینشنوں میں آئے مگر ڈپریشن میں نہیں گئے. کوئی ڈپریشن یا اسٹریس کی دوا انہوں نے نہیں کھائی, نہ کسی ڈاکٹر سے علاج کرایا انہوں نے. آج کی ٹینشن کیا ہے؟ بچہ ٹھیک نہیں ہے, انڈے لینے بھیجو بندر کا ناچ دیکھنے بیٹھ جاتا ہے. یہی شکایتیں ہوتی ہیں اب والدین کو. کوئی کام ہی نہیں کرتا. بھائی کیا کام نہیں کر رہا یار, اس کو جہاں مرضی بھیجو کمبخت, کوئی کام ہی نہیں کرتا. بیگم ٹھیک نہیں ہے, عورت کے لیے میاں ٹھیک نہیں ہے, بہو کے لیے ساس ٹھیک نہیں. ساس کتنا ظلم کر لے گی, تانے دے دے گی نا. بھائی آپ کو لٹا کے آپ کے سینے پہ گرم پتھر تو نہیں رکھے گی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو گرم لیٹوں پہ لٹایا جاتا, پتھر رکھے جاتے. کوئی ڈپریشن کی گولی, بولو نا یار کیا ہو گیا, بولنا پڑے گا بھائی. کوئی ڈپریشن کی کوئی گولی کھائی انہوں نے اسٹریس ختم کرنے کے لیے, یا کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھایا یا روم اور فارس سے رابطہ کیا کہ بھئی عربوں کے پاس تو اچھے ڈاکٹر نہیں ہیں, آپ کوئی اچھا ڈاکٹر ہمیں بتا دیں. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا. کہاں؟ جلتے ہوئے انگاروں پہ, جس سے ان کی کمر میں کھڈے پڑ گئے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کے آنکھوں کی بینائی ختم, مگر کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے آپ کو علاج کی ضرورت نہیں پڑی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی غموں میں, جیل کی کوٹریوں میں گزری, ڈپریشن میں. ارے بولو نا, نہیں آئے. جملہ مکمل کرنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے, بات دماغ میں اتر جاتی ہے. کتنی ٹینشنیں تھیں. آج انسان کو تاریخ میں بہترین سطح کا رزق مل رہا ہے. جتنی رزق کی فراوانی اس وقت دنیا میں ہے اتنی اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی ہے, لیکن روتا ہے کہ کھانے کو نہیں ہے, خرچے پورے نہیں ہوتے.
समझ रहे? हाय हाय हाय, बच्चे भी दो खाएं, खिलाऊंगा कहां से? यही हो रहा है ना, शादी भी देर से, हाय बीवी का खर्चा ना उठाना पड़ जाए, पहले कमाओ पहले कमाओ पहले कमाओ, पैसा जमा करो। इतनी सहूलतें, और सहूलतें सस्ती से सस्ती होती जा रही हैं। पैदल सफर होते थे, टेंशन में नहीं आते थे, अब बस में बैठ के सफर हो रहा है तो पागल हो रहा है टेंशन से। जो जहाज में जा रहा है वो जहाज से छलांग लगाने की कोशिश कर रहा है, यार उतर जा नीचे भाई, 2 घंटे हो गए हवा में। हम तुर्की में थे तो वो तुर्की से वापसी पे ना वो जहाज एयरपोर्ट पे ही घूमता रहा है पौना घंटा, वहां रश बहुत होता है, तो लोग टेंशन में कुछ खिड़की से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, भाई उतारो यार हमें, हवा में कब उड़ेगा ये। इतनी बर्दाश्त खत्म हो गई है कि जरा सी मामूली सी बात पर डिप्रेशन में चले जाते। और कोई नफ्सियाती डॉक्टर बैठा होगा तो सबसे पहले खिड़की से छलांग लगाने की कोशिश करेगा वो, कि मैं कहीं डिप्रेशन में ना आ जाऊं। भाई कोई डॉक्टर बैठा हो तो माजरत, ये नहीं है कि नफ्सियाती डॉक्टरों की अहमियत कम करना मकसद नहीं है, वो अपनी जगह उनकी अहमियत है। कोई बीमारों में खुद भी लोगों को कहता हूं किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखा भाई, तू एक ही मसला कोई दूसरी दफा मुझसे पूछे ना तो मैं बता देता हूं, तीसरी दफा पूछे तो कहता हूं भाई तुम किसके पास जाओ, क्योंकि वो करते हैं, गाइड करते हैं, एक इल्म है, ये भी फन है, इल्म है, लेकिन ये असल इलाज नहीं है। ये अगर होता तो हमारे जो नफ्सियाती डॉक्टर जिन यूनिवर्सिटियों में पढ़ के, यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ के हमें बता रहे होते हैं, तो जरा पूछो कि जहां जिनसे आप पढ़ने जाते हो उन्होंने अपने मुल्कों में डिप्रेशन खत्म क्यों नहीं कर दी। सबसे ज्यादा डिप्रेशन उन मुल्कों में है, हम में तो कम है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अरे ये इलाज नहीं है, ये असल इलाज नहीं है, ये वक्ती फायदा है। जैसे सर में दर्द हो रहा है, 2 गोली पैनाडोल खा लोगे तो वक्ती तौर पे ठीक हो जाओगे, लेकिन दर्द की वजह तो खत्म नहीं की ना आपने, भाई क्यों हो रहा है दर्द। तो जिन मुल्कों में हमारे डॉक्टर्स जाके पढ़कर आते हैं, डिग्रियां लेते हैं, वो तो ज्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर है ना भाई, उस्ताद तो ज्यादा माहिर होता है ना। तो भाई उन डॉक्टरों ने उन मुल्कों से स्ट्रेस को, डिप्रेशन को खत्म क्यों नहीं कर दिया, बल्कि वहां तो स्ट्रेस होल सेल के हिसाब से मिलेगी आपको। हर दूसरा आदमी ड्रग ले रहा है, कोई चर्स पी रहा है, कोई, वो अलग बात है, चर्स को नाम बड़ा स्टाइलिश किस्म का देते हैं जिससे वो लगते नहीं है चर्सी। अरे वो चर्स का कोई इंग्लिश में नाम रख देंगे, कोई बड़ा खूबसूरत सा ना, एंटी डिप्रेशन, हाई पोटेंसी हीरोइन। जो हीरोइन होगी उसको हाई पोटेंसी कर देंगे ना, वो हाई का मतलब ये होगा कि ये हीरोइन है, लो क्वालिटी या लो पोटेंसी में का मतलब क्या होगा कि ये चर्स है। तो हमारे यहां चर्स पीने वाला बिला वजह क्या हो जाता है, बदनाम। लोग भी चर्सी चर्सी कह के, उसकी शक्ल ऐसी होती नहीं, चर्सी कह के उस बेचारी की शक्ल ऐसी बनाती होती, वरना वो नहा धो के निकले क्या पता चलेगा चर्स पी के आया, या वो खुद अपने आप को मुआशरे का एक वो जो है ना कमतर तबका समझते, और पाइप में बैठ बैठ के वो फिर नतीजा क्या निकलता है, उसका कपड़े भी चर्सियों वाले, उसके दांत भी चर्सियों वाले। वरना अगर आप उसको बताएं कि चर्स जो है ये एंटी डिप्रेशन है और ये स्ट्रेस को खत्म करती है, और तुम एक मुआशरे के एक इज्जतदार इंसान हो, सुबह सुबह नहा धो के 3 पीस सूट टाई में चर्स पी के दांत साफ करके निकला करो, तो मुआशरे में पहले से ज्यादा इज्जत होगी तुम्हारी। क्योंकि आजकल जो गोलियां खा रहे हैं ना लोग वो ज्यादा पढ़े लिखे समझे जाते हैं। गरीब आदमी को तो कभी नहीं मैंने देखा सुबह उठ के अलग गोली खा रहा हो, दोपहर को अलग खा रहा हो। अक्सर दौलतमंद मालदारों के यहां देखा है कि सुबह उठ के वो एक अलग टैबलेट डॉक्टर ने बताई भी है, ये खाइएगा, दोपहर को अलग टैबलेट खा रहे हैं, शाम को। ये बड़े लोग हैं भाई, ये तो बहुत बड़े लोग हैं। ये एक अच्छी बात समझी जाती है मुआशरे में कि छोटी मोटी बीमारियां घटियापन समझा जाता है आजकल, खांसी नज़ला गरीबों की बीमारियां हैं। तो मैं ये कर रहा था कि देखो उनके यहां जो बीमारियां हैं वो बहुत खतरनाक, दवाएं खाने का फैशन बन गया है। हर दूसरा आदमी डिप्रेशन की गोली, अरे फैशन है नींद की गोली खाना। इसी तरह स्ट्रेस की जो दवाएं हैं खत्म करने की, वो भी क्या करती हैं, वक्ती तौर पर फायदा पहुंचा देती है। इंसान को समझता है मैं ठीक हो गया, ओ भाई असल वजह ये नहीं है। असल वजह ये होती तो जिन मुल्कों से ये दवाएं आती हैं वहां तो वो तो स्ट्रेस फ्री मुल्क होने चाहिए ना। ओ भाई वहां तो हम तो स्ट्रेस में ज्यादा ब्रेन हेमरेज हो जाएगा ना, खुद नहीं मरता आदमी,
دماغ کی رگ اللہ پھاڑ دیتا ہے, مر جاتا ہے. فالج, اللہ تعالیٰ سب کو بچائے ان بیماریوں سے. لیکن کھمبے سے خود جا کے چپکے, اس کے ریشو ہمارے ملک میں کم ہے. وہاں تو ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں میرے بھائی, کھمبے سے چپکنے کے جائز طریقے, ٹھیک ہے نا, جس میں آپ کو نقصان کم سے کم ہو, مر جائیں گے. ایسی ویب سائٹس ہیں, آپ تلاش کر لیں جا کے. جاپان کیسا ترقی یافتہ ملک ہے, میڈ ان جاپان لکھا ہو, بشرطے کہ جاپان کے اندر ہی لکھا ہو میڈ ان جاپان, تو فوراً آنکھ بند کر کے ہم وہ چیز لے لیتے ہیں. ہر چیز میں ایکوریسی ان کے. جس چیز کو انہوں نے ویژن بنایا اس تک پہنچ کر دکھایا کہ نہیں دکھایا, لیکن زندگی کا کوئی ویژن نہیں ہے کہ زندگی کس ٹریک پہ گزارنی ہے. اس پہ جاپان کے سائنسدانوں نے محنت نہیں کی ہے. راستہ گزارنے کے لیے درمیان میں جو لوازمات چاہیے, ان پہ 1 نمبر کی ریسرچ ہے جاپنیز کی. ایسی خاندانی ریسرچ ہے کہ وہاں تک ہم 500 سال میں بھی نہیں پہنچ سکتے. ہماری اگر گاڑیاں بننا شروع ہوں اور ہم کہیں کہ جیسی سوزوکی جاپان میں بن رہی ہے ویسی ہم پاکستان میں بنائیں, تو اس کام کے لیے کم از کم 500 سال چاہیے. پھر بھی نہیں پہنچیں گے, کیونکہ 500 سال میں جاپان اس سے آگے 500 سال نکل چکا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ ایک 500 سال چاہیے سے ایک شعر یاد آیا. وہ ایک شاعر نے جو ہے نا اپنی محبوبہ کو ایک شعر کہا. وہ تھا نہیں شاعر, لیکن دل چاہ رہا تھا کہ میں شعر کہوں. تو بعض دفعہ نا بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا, لیکن آدمی اپنا پیغام ڈیلیور کر دیتا ہے کہ بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ تو سمجھ میں آ گئی نا. تو اللہ کرے میں بھی جو بات کہہ رہا ہوں طریقہ ہو نہ ہو, لیکن اللہ کرے جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کسی طرح سمجھ میں آ جائے, بے شک اسٹائل جیسا مرضی ہو. تو ایک شاعر نے اپنی محبوبہ کے حسن کی تعریف کرنی تھی. تو سوری شاعر نہیں تھا, لیکن اس کا دل چاہ رہا تھا اپنی محبوبہ کی شان میں کوئی شعر کہوں. تو اس نے شعر کہا کہ گر مصور تیری صورت کھینچے. کھینچے کا مطلب یعنی ہاتھ سے اگر تیری تصویر بنائے. تو کہنا وہ چاہ رہا تھا کہ یہ کام آسانی سے ممکن نہیں ہے, بہت ٹائم لگے گا. تو پہلا تو اس سے بن گیا مصرع, پہلا تو بن گیا گر مصور تیری صورت کھینچے. تو اب آسان کام نہیں ہے, منٹوں میں نہیں, اتنی حسینہ ہے کہ وہ بہت ٹائم لگے گا. تو اگلا مصرع آ نہیں رہا. تو اس نے کہا اب ٹائم بھی نہیں ہے, محبوبہ کی تعریف بھی کرنی ہے. تو کہہ رہے گر مصور تیری صورت کھینچے. تو اسے اس کام کے لیے 2.25 مہینے چاہیے. تو اسے اس کام کے لیے لوگوں نے کہا یار محبوبہ کی شان میں یہ کیسا شعر ہے. اس نے کہا جیسا بھی ہے بات سمجھ میں آ گئی نا, بات سمجھ میں آ گئی کیا کہنا چاہ رہا ہوں, یہ آسانی سے ممکن. لوگوں نے کہا 1.25 کی کیا 2 مہینے بول دیتا, تھوڑا تو وزن بن جاتا نا. 1.25 لگا کے اور وزن کا بیڑا غرق کر دیا, قافیہ ہی نہیں مل رہا کسی طرح سے. اس نے کہا بھائی جتنا ٹائم لگے گا اتنا ہی بتاؤں گا نا. ٹائم 2.25 کا لگ رہا ہے, میں دو بول دوں 2 مہینے لگے. تو ٹائم لگ رہا ہے 2.25 مہینے. میرا خیال ہے کہ 2 مہینے میں بھی یہ کام کمپلیٹ, اضافی کچھ لگانے پڑیں گے 5-10 دن. تو بھائی میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, مجھے اس میں طریقہ ہے نہیں ہے, لیکن اگر بات سمجھ میں آ جائے تو پھر شعر کی ضرورت نہیں ہے. محبوبہ کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی میں بہت خوبصورت ہوں, صحیح ہے نا. تو میں ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ زندگی کا جو ٹریک ہے جس پہ آپ نے چلنا ہے, وہ خدا کی قسم جاپان کے سائنسدانوں کو معلوم نہیں ہے. اس پہ ریسرچ نہیں کی انہوں نے. اس کے لیے بھی گائیڈنس چاہیے. وہ امریکہ کو معلوم نہیں ہے, وہ یورپ کو معلوم نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے, یہ کیوں معلوم نہیں ہے یہ بھی بتا دوں آپ کو میں. دیکھو گائیڈنس انسان اس سے لیتا ہے جو خود آپ کے ساتھ سفر میں نہ ہو. بڑی خاندانی بات ہے, اللہ کرے وہی 2.25 مہینے میں بھی سمجھ میں آ جانا پھر بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. آپ بس میں کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ میں لاہور جا رہا ہوں ذرا بتاؤ راستہ کدھر ہے. تو وہ کہے گا بھائی میں بھی تمہاری طرح کا مسافر. وہ ہمیں گائیڈ کرے گا جو اس سفر میں خود نہ ہو, جس نے اس سفر پہ ہمیں چلایا, جس نے بس میں بٹھایا وہ بتائے گا کہ کہاں جانا ہے, کیوں بٹھایا گیا ہے ہم کو. دوسری بات یہ کہ میپ بتائے گا, گوگل میپ سے ہمیں پتا. گوگل میپ اس سفر کا ساتھی نہیں ہے, وہ مسافر نہیں ہے, وہ ایک الگ سے ایک سافٹ ویئر ہے. تو جو خود آپ کے ساتھ آپ جیسا مسافر ہو اس کو تو خود گائیڈنس کی ضرورت ہے نا.
تو میرے بھائی غیر مسلم چاہے وہ سائنسدان ہو, چاہے وہ یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہوں, چاہے وہ نفسیاتی ڈاکٹر ہوں, چاہے وہ کتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہوں, وہ بھی دنیا میں مسافر ہونے میں آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. نہ وہ اپنی مرضی سے آئے اس دنیا میں اور نہ وہ اپنی مرضی سے جائیں گے. ان کو وہ ہمیں کیسے بتائیں گے کہ صحیح راستہ کیا ہے؟ اگر وہ بتائیں گے تو آپ پوچھو گے تمہیں کس نے بتایا؟ تو وہ اگر اپنے جیسے انسانوں کا حوالہ دے کہ ہمیں فلاں نے بتایا, تو فلاں کو کس نے بتایا بھائی؟ تو انسان اپنے جیسے مسافر سے راستہ نہیں پوچھتا, اس سے پوچھتا جس کو پہلے سے معلوم ہو. تو انسان کو زندگی کس نے دی؟ انسانوں نے نہیں دی ہے. اس ٹریک پر چلانے والا انسان کو انسان نہیں چلا رہا. جس ذات نے انسان کو اس ٹریک پہ چلایا ہے وہ انسانوں سے ہٹ کے ہونی چاہیے. اس ٹریک میں صحیح سمت کیا ہے, اس کی صحیح منزل کیا ہے, یہ انسانوں کو انسان نہیں بتائے گا. انسان کے علاوہ کوئی اور ذات ہے جو بتائے گی انسان کو. یہ چیز انسان خود نہیں فیصلہ کر سکتا بھائی. یہ پیغمبر بتاتے ہیں جو اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں. تو جن کا پیغمبروں پر ایمان نہیں ہے, خدا کی قسم الٹے بھی لٹک جائیں, ان کو زندگی کا مقصد اور زندگی میں آنے کا مقصد اور یہاں سے جانے کا مقصد خدا کی قسم کبھی بھی معلوم ہو ہی نہیں سکتا. جب معلوم نہیں ہو سکتا تو کان سے پکڑ کے جو انہیں جس ٹریک پر چلا دے, جو راستہ انہیں خوبصورت نظر آئے گا اس پہ چلنا شروع ہو جائیں گے وہ. اب مجھے بتاؤ اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی ہے؟ گھر سے نکلا, لوگ کہہ رہے کہاں جا رہے ہو؟ جو روڈ اچھا ہوگا اس پہ چلوں گا میں. او بھائی جو اچھا روڈ ہے وہ تو جیل تک جا رہا ہے. حکومت نے اچھا روڈ اس لیے بنایا ہے کہ قیدیوں کو جیل تک لے جانے میں اسپیڈ بریکر درمیان میں نہیں آئے. مسئلہ ہو سکتا ہے نا, قیدی بھاگ سکتا ہے. تو راستے کا حسن دیکھ کے اس کی طرف دیکھو. جب آپ کہیں جاتے ہو, تفریح پہ جاتے ہیں نا بھائی, چرنا آئی لینڈ جا رہے ہیں آپ, کتنا کھڈے وڈے والے راستہ ہے آپ کا, لیکن آپ جاتے ہو بھائی. جب منزل وہ ہے تو پھر راستہ کھڈے والا ہو یا روڈ ہو یا نہ ہو, کچے میں اتار لو گے آپ گاڑی. اور اگر کوئی منزل ہی نہیں ہوتی تو اس سے بڑا دنیا میں کوئی بیوقوف نہیں ہے جو اس چیز کو منزل بنائے جہاں کا راستہ خوبصورت ہو, جہاں گولے گنڈے کی دکانیں زیادہ ہوں, جہاں چائے کے کھوکھے زیادہ ہوں. وہ بھائی ہو سکتا ہے یہ کھائی کی طرف جا رہا ہو راستہ, یہ جیل جا رہا ہو, یہ پھانسی گھاٹ کی طرف جا رہا ہو. تو آج یہی ہو رہا ہے کہ دنیا دار آدمی جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, ان کی کوئی منزل نہیں ہے, ان کا کوئی راستہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جہاں لائف میں انٹرٹینمنٹ زیادہ ملے, جہاں لائف میں ہم انجوائے زیادہ کر سکیں, جو راستہ زیادہ خوبصورت نظر آئے, ان کو فلم انڈسٹری کا راستہ زیادہ اس میں انجوائے ملتا ہے, ادھر نکل لیے. کوئی کھلاڑی بننے کی طرف نکل گیا, کوئی ہدف بنا لیتا ہے پیسہ کمانے میں زیادہ مزہ ہے, تو وہ میرے بھائی سابق صدر کا چھوٹا بھائی بننے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں سارے ریکارڈ توڑ دوں پیسے کمانے میں. کسی کو زنا میں مزہ آتا ہے تو زنا کو راستہ بنا لیتا ہے. تو یہ سارے وہ احمق اور بیوقوف لوگ ہیں جن کی کوئی منزل نہیں ہے, جو راستے کو دیکھ کر منزل کا تعین کر رہے ہیں کہ جو سڑک اچھی ہے اس سڑک پہ چلنا شروع کروں گا میں. تو یہ بڑے بیوقوف لوگ ہیں خدا کی قسم. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کی؟ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بتایا ہے کہ جانا کس سمت میں ہے. پھر جس سمت میں تم جاؤ گے اس کا راستہ کبھی اچھا بھی ہوگا اور کبھی اس میں کھڈے بھی آئیں گے. اچھا راستہ مل گیا تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے, درمیان میں کھڈے آ گئے, اسپیڈ بریکر زیادہ آ گئے, تو سمت چینج نہیں کرنی, ان کھڈوں سے اسی ٹینشن کے ساتھ گزرنا ہے, کیونکہ ان کھڈوں کی ٹینشن چھوٹی ٹینشن ہے. یہ نفسیاتی ڈاکٹر بھی اس کا علاج کر سکتا ہے, مولانا صاحب بھی کر سکتے ہیں. تقدیر پر ایمان لا کے اور سوچ کے وہ اس طرح بھی ہو سکتی ہے, اس کا حل موجود ہے. لیکن سمت ہی چینج کر لی نا, پھر جو ٹینشن ہوگی بھائی, اس ٹینشن کا علاج خدا کی قسم جاپان کے سائنسدانوں کے پاس بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ خود اس ٹینشن میں مبتلا ہیں. اللہ کرے کہ بات پولیس کے بغیر سمجھ میں آ جائے. میں پہلے تو بہت مثال دیتا تھا پولیس بلوانی پڑے گی, لیکن ایک دن میں نے سوچا پولیس کو بھی تو سمجھانا پڑے گا نا. پہلے پولیس تو جب ہی سمجھائے گی جب پولیس کو خود بھی تو سمجھ میں آئے. بھائی پولیس سے کوئی کام جب ہی کروایا جا سکتا ہے جب پولیس کو خود بھی تو سمجھ میں آئے کہ یہ کام صحیح ہے. تو اس لیے میں بہت دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں پولیس کا حوالہ نہیں دے رہا, کیونکہ مجھے خیال اگر میں پولیس بلوا لوں تو پولیس کہے گی پہلے ہم کو تو سمجھاؤ, تو اسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ کو کیسے سمجھائے گی. اور پولیس کو سمجھانا آپ کو سمجھانے سے زیادہ مشکل, جس کو سمجھانا بہت آسان ہو اور اس کے پاس پاور بھی ہو.
وہ بلوائیں گے اگلے بیان میں انشاءاللہ. تو بھائی دیکھو, اب ایک آخری بات, وقت ختم ہو گیا بیان کا. قرآن مجید میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس منزل کی طرف جا رہے تھے نا, وہ منزل کا جو روڈ تھا وہ بہت, اس میں کھڈے بہت تھے, لیکن آپ اسی پہ خود بھی چل رہے ہیں اور اپنی قوم کو بھی چلا رہے تھے. جب ہجرت نہیں ہوئی, قوم کو بھی لا رہے ہیں کہ ان کھڈوں کی طرف آؤ, ان دشوار گزار راستوں کی طرف آؤ. قوم فالو کر رہی ہے کلچر کو. کلچر ہے بتوں کی عبادت کرنی ہے, سود کھانا ہے, بہت سے لوگ زنا بھی کرتے تھے. کلچر یہ ہے. یہ کلچر جو ہے نا, یہ راستہ بڑا خوبصورت ہے, اس میں ٹینشن نہیں تھی. بھائی کلچر کو فالو کرو گے تو کوئی سپیڈ بریکر آئے گا راستے میں؟ بولو نا بھائی, کوئی آئے گا؟ آپ سودی بینک میں جاب کرو, کوئی سپیڈ بریکر آئے گا راستے میں؟ سب کہیں گے بھائی کوئی بات نہیں یار, یہ حلال حرام میں تو مولویوں نے ڈالا ہوا ہے. 2-4 مولوی آئیں گے, چھوٹے چھوٹے بریکر ہوں گے, وہ اتنے چھوٹے سے ہوں گے, یوں کرو نا, وہ پھٹ جائیں گے بےچارے, وہ کہیں گے بھائی تمہارا اپنا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. 1-2 کو سرپھرے گھر میں آئیں گے جو بولیں گے بھائی یہ سودی بینک میں ابا کب تک ہم کو حرام کھلاتے رہو گے. وہ ہلکے پھلکے ہوں گے, ان کو گھر سے باہر نکال دو, مدنی مسجد بھیج دو ان کو, بولو چلو وہاں جاؤ. تو ہلکے ہلکے بریکر تو آتے ہیں, کوئی بڑا خاندانی قسم کا بریکر, مکس گیدرنگ شادی ہے, آپ اس میں جا رہے ہو, اسلام نے منع کیا ہے بھائی. تو جب آپ نہیں جاؤ گے تو بڑے بڑے بریکر آئیں گے, ابا بھی تانا دیں گے, ماں بھی دودھ نہ بخشنے کا تانا دے گی آپ کو. لیکن اگر چلے گئے تو کوئی بریکر آئے گا؟ 1-2 ہلکے پھلکے سے مس کالیں آ جائیں گی شاید آپ کے پاس. آپ نماز چھوڑتے ہو تو چھوڑنے پہ کوئی بریکر ہے؟ ارے بھائی بولو نا, ایسا سیدھا سیدھا فجر کی نماز گول سو جاؤ, ایک دم گاڑی آپ کی لائف جو ہے نا ایسے روڈ پہ جا رہی ہے جس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. سب سوتے ہیں تو آپ نے بھی 11:45 بجے اٹھ گئے تو کیا ہو گیا, کوئی بھی نہیں کہے گا آپ کو. ہاں آفس کا ٹائم نکل جائے تو پھر باس کہے گا آپ کو, لیکن نماز چھوڑنے پر کوئی بریکر پڑھنے پر ہے. جب نماز کے لیے صبح فجر میں اٹھنے کی کوشش کرو گے تو اتنی ساری بلائیں چڑیلیں آ کے آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے. کیا کر رہا ہے تو بالکل پروفیشنل مولوی ہو گیا بھائی. سویا تو 2:45 بجے, ابھی صبح پھر 5 بجے اٹھ رہا ہے. ابے سوئے گا نہیں تو ڈپریشن میں چلا جائے گا. ٹینشن پہلے نیند, سمجھ رہے؟ پھر کیسا جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جاتا ہے نا, ایسے فجر میں انسان کو اٹھتے ہوئے لگتا ہے کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور جسم میں روح ڈال کے دوبارہ مجھے زندہ کیا جا رہا ہے. پھر سردیوں میں وضو کرنا ایک ٹینشن, کتنی بڑی ٹینشن ہے نا. تو یہ روڈ پھسلتا ہوا روڈ ہے, بولو نا بھائی. تو بہت زیادہ اسپیڈ بریکر ہیں اس میں. کلچر کو فالو کرنا بہت آسان, جہیز لینا بہت آسان. کیا اس پہ تو ایسا ہے جیسے روڈ پہ مکھن لگا دیا کسی نے پھسلنے کے لیے, صحیح ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا جہیز لینا, بھائی ایسا ہی ہے نا بھائی. پہلے سے ماشاءاللہ وہ ڈبل بیڈ اور وہ الماریاں, قارون کے خزانے ایسے ناچتے گر رہی ہوتی ہیں وہ ٹرک سے نا, کرسیاں بعض دفعہ ہم نے خود اٹھا کے ڈالی ہیں. لوگ کہہ رہے یار یہ جہیز کا سامان جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو راستہ ہے جہیز کا, دیر سے شادی کا, 2 بچوں کا, اور آپ کا اللہ بھلا کرے میاں خرچہ نہیں اٹھاتا, بیگم اپنا خرچہ خود اٹھائے گی. جیسے کہ اب یہی کلچر ہمارے معاشرے میں بہت اسپیڈ کے ساتھ آ رہا ہے اور خواتین اس پہ خوش ہیں. کمال کی بات یہ, انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. بہت خوش ہیں خواتین کے. مذہب نے پابندی لگائی ہے کہ عورت گھر کی زینت بنے, 4 دیواری کمانا. ایکچولی ہم بھی ذرا براڈ مائنڈیڈ ہیں, معاشرے کی ترقی میں ایک کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. ادا کرو کردار, تمہارے کردار ادا کرنے سے مرد اپاہج ہو رہا ہے. یہ کھلانا چھوڑ دے گا اور اس کی آمدن میں برکت بھی اللہ چھین لے گا. ابھی تھوڑی تھوڑی آمدن میں ہم دیکھتے ہیں بیوی کو بھی کھلاتا ہے. رکشے چلانے والوں کو میں جانتا ہوں 12 بچوں کو بھی پال رہے ہیں, بیوی کو بھی کھلا رہے ہیں, ابا پہ بھی خرچ کر رہے ہیں, اماں پہ بھی خرچ کر رہے ہیں. اللہ آمدن میں برکت دے رہا ہے. اللہ یہ برکت تم سے چھیننے والا ہے بہت جلد. کروڑوں روپے کماؤ گے, ایک دھیلا بیوی پہ خرچ کرتے ہوئے موت آئے گی تمہیں, بچے پہ خرچ کرتے ہوئے موت آئے گی. ایسا حال ہونے والا ہے. پھر خواتین کہتی ہیں مرد ہمارے خرچے نہیں اٹھاتے. کیوں اٹھائے گا جب آپ نے اس کو اپاہج بنا دیا؟ کیوں اٹھائے گا بھائی؟ جس آدمی کو بیوی کی کمائی اس کے منہ کے لگ گئی نا ایک دفعہ, اس میں غیرت ختم. ہاں مجبوری کی بات الگ ہے, میں یہ نہیں کہتا اگر مرد
बेचारा गरीब है तो बीवी उसके साथ ताउन ना करे, कोई मजबूरी की बात हो तो अलग है, लेकिन ये कल्चर का हिस्सा नहीं हो। मजबूरी के हकाम अलग होते हैं। बाज मर्द होते हैं बेचारे, जॉब नहीं मिल रही तो बीवी बेचारी जॉब करके घर चला रही हो, मजबूरी है, वो एक अलग चीज है, कल्चर का हिस्सा नहीं होना चाहिए इसको, लेकिन हो रहा है। तो ये फिसलता हुआ रोड है जिसपे आप चलते चले जा रहे हैं। बेगम को घर बिठा के बोलो मैं कमा के खिलाऊंगा, मैं खिलाऊंगा, इसमें बड़े धचके आएंगे आपको। क्या आएगा? आपकी सारी तनख्वाह खत्म। महीने के 10 दिन पहले आप बैठे हो गए, यार अब क्या करूं मैं, समझ रहे हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी दुश्वार, देखो कुरान ने क्या कि वमा अदराका मल अक़बा, तुम्हें क्या पता ये घाटी क्या है। इस्लाम को अल्लाह ने दुश्वार गुजार घाटी से ताबीर किया है, मोटरवे से ताबीर नहीं किया। इस्लाम घाटी है, घाटी एक दुश्वार रास्ता है, लेकिन इस दुश्वार रास्ते में इंसान को सुकून मिलेगा कि मैं कहीं ना अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, बेशक पहाड़ों को क्रॉस करके पहुंचूं। और जिस मक्खन लगे हुए और डीजल लगे हुए और ग्रीस लगे हुए रास्ते में आप फिसलते चले जा रहे हैं ना, इसमें आपको सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि रास्ता बड़ा लशफश किस्म का, बड़ा अच्छा रास्ता है, मंजिल का आपको खुद भी इल्म नहीं है। तो आपको जब खुद इल्म नहीं है तो आपको ये कैसे अंदाजा होगा कि मैं उस मंजिल तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, वहां पहुंच के मुझे सुकून मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिस आदमी को मंजिल ही का पता नहीं होता, वो जितना बड़ा खुद डॉक्टर भी बन जाए ना, खुदा की कसम उसको सुकून के अलावा दुनिया की हर चीज मिल जाएगी, सुकून उसको कभी भी नहीं मिलेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल करने की